آپ کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نے مفتی طارق مسعود کو کہا کہ آپ آ جائیں اور ساتھ اپنے مفتی تقی عثمانی کو بھی لے آئیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں آتے تو یہ میری شرط نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں آتے تو آپ آ جائیں، اپنا کیمرہ مین بھی لے آئیں لائیو، ٹھیک ہے، اور آ کر بیٹھ جائیں اور بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ مفتی طارق مسعود پھر آپ ہی گئے اور آپ ان سے نہیں ملے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر بیٹھ کر سب کے بابوں کو کہتے ہیں کہ جی شے ہی کوئی نہیں، پھر آپ ایک اور بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ جب تک توڑے آخری بابے دوتے قبر دوتے وکٹری کا نشان نہ بنا لواں اس ٹائم تک میں کدھر نہیں جاندا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تم سے مناظرہ تب کروں گا جب تم مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لاؤ گے کہ اے ساڈے فرقے دا آ رہا ہے، ایدی ہار میری ہار، ایدی جیت میری جیت، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ عمران ریاض کو کہتے ہیں کہ تو آ جا مناظرے واسطے، ادھر آپ یہ نہیں کہتے کہ یار اپنے صحافت دے کسی وڈے کو لکھوا کے لے کے آ کہ تیری ہار میری ہار، تیری جیت جیڑی ہے او دی جیت۔ یہ آپ نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے، تھوڑا سا کوسچن لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ہاں ساتھ ساتھ آپ نے رکھنا ہے، آپ کا دماغ تو ویسے ماشاءاللہ۔ مفتی تقی عثمانی کی شرط لگا دینا مناظرے کے لیے، آپ کا جو بیسک ایم ہے وہ یہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ چیزیں ان کی ٹھیک ہیں، پھر ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو عورت، شہرت اور پیسہ ان تینوں سے وہ دور رہتے ہیں، لیکن جب آپ مناظرے کے لیے وہ آتے ہیں ایک تو آپ سائیڈ کے اوپر ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار انج کرو نا کہ میں ادھر سے ویڈیو چاڑ دا ہاں تو ادھروں ویڈیو چاڑ یوٹیوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بات پہلا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تو پھر ویوز کی اور ڈالر کی گیم کھیل رہے ہیں کہ ادھروں میں ویڈیو چاڑن لگے ہیں ادھروں تو چاڑ، ٹھیک ہے، بہ کے نہیں ساڈے کولوں ہونا، جی بہ کے کرنا ہی تو مفتی تقی عثمانی تو لکھوا کے لے کے آ، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دوسرا مثال دی کہ یہ اتنے سے جو ہے وہ فرقے کے وہ مفتی ہیں، آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مولوی، کہ جی آپ کی ڈیجیٹل کے اوپر آپ کی تبلیغ بہت زیادہ ہے، اس حساب سے بات کروں تو آپ کے فالوئنگ ہے 3.1 اور مفتی خالد مسعود کی ہے 4.9، طارق مسعود کی 4.98، آپ سے بڑے ہو گئے فالوئنگ کے اندر وہ، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے سی والی بات کا میں نے آپ کو جواب دیا۔ دوسرا میں نے تو سوال ہی نہیں آپ سے کیا، آپ نے نہیں کیا، سوال آپ کا نہیں، آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں۔ ہاں میں کھڑا کر رہا ہوں نا کہ آپ وہ بات کریں نا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا اور گڑی شاہ کا مقابلہ، ٹھیک ہے۔ تو بات ایسے ہے کہ آپ نے یہ تصور کر لیا کہ آپ آسٹریلیا ہیں، تو پھر سرکار ورلڈ کپ کے اندر آسٹریلیا اتنے ورلڈ کپ جیت چکا تو اس کو بھی تو پھر ان کو آئی سی سی والوں کو کہہ دینا چاہیے کہ یار کینیا یا افغانستان نال مینوں کی کھڈان تے لگے ہو، میں انی واری ورلڈ کپ جیت چکے ہیں، انہوں کو آپس لڑ مار کے ایک بندہ آ جائے میرے کو، میں وہ کھیڈ کے تے ورلڈ کپ جیت لاں گا۔ اب بتائیں اب آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ آپ نے کافی ساری باتیں کی ہیں، میں نے تو کہا تھا کہ یاد رکھنا ہے آپ نے، نہیں آپ کا تو دماغ ہی بڑا تیز ہے۔ اس طرح نہیں، آپ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں۔ ہاں آپ مناظرے سے کھڑا کیا نا، آپ مناظرے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ مجھ سے سوال کریں میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ مناظرے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ جتنا آپ نے مقدمہ کھڑا کیا یہ اس طرح نہیں تھا جیسے آپ مناظرے سے کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ مجھے مناظرے کا چیلنج کس نے کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود کا میں نے دیکھا، آپ نے ان کو ویڈیو بنائی، وہ ادھر وہ یہ مناظرے کا معاملہ ہی نہیں تھا، وہ چیز ہی کچھ اور کیا تھا؟ وہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا چل نہیں جواب دے دینا آپ۔ نہیں میں نے تو آلریڈی جواب دیا ہوا ہے، ایسا کوئی ہے ہی میں تو نہیں۔ یہاں پر پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو پھر آپ ورکنگ تو کر کے آئے ہوں گے۔ میں تو ورکنگ یہ کر کے آیا ہوں، نہیں یہ ایسا نہیں ہوا، آپ کہہ رہے ہیں یہ سب فارغ ہے۔ اوہو سرکار، آپ نے ریحان طارق کی ویڈیو میں کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کر لے کر آئے۔ ایک بات کریں میں جواب تو وہی بات کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی سے ویڈیو بنوا کر لائیں۔ میں سٹیپ بائی دیکھیں، آپ نے یہ 8-10 باتیں کی ہیں نا، میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا، پہلے آپ ایک بات میرے سامنے رکھیں۔ چلیں جی پہلے ہی لے لیں۔ ہاں جی لے۔ آپ نے ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ جی یہ نا اپنے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوا کے لے آئیں۔ ادھر ہی رک جاتے ہیں، ہاں اب یہیں پہ رک جاتے ہیں۔ ہاں اس کا جواب میں نے اسی پوڈ کاسٹ میں دیا تھا کہ ہم مناظرے کے قائل نہیں ہیں، مناظروں سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ آپس میں ایک دوسرے سے مناظرہ نہیں کرتے، مجھ سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر مجھ سے کرنا چاہتے ہیں ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایز اے لاسٹ ریزارٹ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مناظرے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو علماء دیوبند تو 5 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں، میں ایک سے مناظرہ کروں گا دوسرا سامنے آئے گا، دوسرے سے کروں گا تیسرا سامنے آئے گا، چوتھا سامنے آئے گا، اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے۔ ہاں مکتبہ دیوبند تو ایک ہے نا، وہ جو آپ نے کینیا کی اور باقی مثالیں دی نا، تو کینیا کی ایک ٹیم ہی آتی ہے نا ورلڈ کپ میں، یہ تو نہیں ہوتا کہ 50 ٹیمیں آ جاتی ہیں، تو دیوبند کی بھی ایک ٹیم آئے جو دیوبند کی طرف سے لانچ ہو، چاہے وہ
अभी तो इससे भी बड़ी बात हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों देवबंद मिलके एक बंदा लॉन्च करें, और ये भी इनकी ख्वाहिश पे, मेरी ख्वाहिश नहीं। और बड़े हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अगर वो समझते हैं कि इससे कोई मसला हल होता है तो मैं तैयार हूं, मुफ्ती साहब आए, हम ऊपर बैठाएंगे, मैं नीचे बैठूंगा। और अगर वो खुद नहीं आना चाहते और उनकी ख्वाहिश है कि मेरे साथ कोई मुनाजरा करवाएं तो मैं तैयार हूं, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, मेरी ख्वाहिश नहीं है। मैं समझता हूं मुनाजरों से कोई हल नहीं निकलता। आज तक मुनाजरे के एंड पे कभी ने एक दूसरे की बात कभी भी किसी ने तस्लीम नहीं की। हम इल्मी तरीके से मामलात को लेकर चलते हैं, इतने अरसे से हम इसी तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि इसके बावजूद मुनाजरा करना है तो उसका तरीकेकार ये होगा, क्योंकि 5 लाख लोग तैयार बैठे हुए हैं कि जी हमसे भी मुनाजरा करें, उसको तो पता ही कुछ नहीं था, मैं आऊंगा। तो इसका सिंपल हाल ये है कि जिस तरह पाकिस्तान की ए टीम एक होती है, इस तरीके से अंडर 19 टीम एक होती है, उसी ने जाके खेलना होता है। ये तो नहीं कि 20 टीमें पैरेलल में लॉन्च हो जाती हैं। तो इनकी ख्वाहिश के ऊपर मैंने कहा था मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बड़े हैं, वो खुद नहीं बैठ सकते, तो अगर उनकी ख्वाहिश है तो किसी छोटे को लॉन्च करते हैं और उसके हक में अपने लिए वीडियो बनाते। ये इनकी ख्वाहिश पे, मैंने नहीं बैठना, ना मेरी ख्वाहिश थी, एज ए लास्ट रिजॉर्ट कि अगर तुम ये चाहते ही हो तो चलो यूं कर लो, ये चीज। ये जो वीडियो थी कि आप आ जाएं और अपना कैमरामैन भी हाँ, मुफ्ती था, ये 3-4 साल पुरानी बात है। ये कुछ और चीज 2021 की। जी मैं बताऊं, ये और चीज है। उसमें ये हुआ था, इसमें भी मैं नहीं बैठ रहा था। नादर अली भाई जो पी फॉर पकाओ उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने कहा था कि मुफ्ती साहब से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। मैंने कहा यार फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक मकतब फिक्र को लेके चल, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, अब तो हमारे हालात काफी बेहतर हो चुके हैं और डिफरेंट हो चुके हैं। तो मैंने उनको कहा था कि इस तरह ना करें। फिर उन्होंने 3 महीने बाद दोबारा से रब्ता किया। इसी दौरान उन्होंने वीडियो चढ़ा दी कि जी मेरी नादर अली से बात हुई है, इंजीनियर साहब से मुलाकात वो मेरी करवाएंगे। फिर मैंने नादर अली से कहा कि ठीक है यार, आप उनको फिर संडे वाले दिन ले आइएगा, क्योंकि हम संडे को एकेडमी खोलते हैं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से आगे पीछे हमारी एकेडमी नहीं खुलती। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुफ्ती साहब से मैं बात कर लूंगा, जैसे ही कोई मामला बना तो मैं इंशाल्लाह उनको लेके मैं खुद साथ आऊंगा। अचानक मुफ्ती साहब आ गए मंगल के दिन, इतवार को आ सकते थे, अगली इतवार को आ सकते, और उनका एडमन हमारे एडमन से मुसलसल राब्ते में होता है। ठीक है। तो आते ही उन्होंने वीडियो बनाई रात को कोई 2-2:30 बजे कि नहीं मैं जेलम में आ गया हूं, तो हम बात कर लेते हैं। मुझे सुबह सवेरे डीपीओ ऑफिस से कॉल आई कि आप लोग क्या मुनाजराबाजी कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी कोई मुनाजराबाजी नहीं है, एक मुलाकात थी और वो भी इस तरीके से इतवार वाले दिन होनी थी। उन्होंने कहा ये तो आप लोग यहाँ पे अमन की सूरत हाल को खराब कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं ऐसा कोई नहीं करने जा रहा। तो उन्होंने कहा कि जी अगर आप नहीं करने जा रहे तो इस मामले को इधर ही ठप कर दें। और वो 12 मुझसे डिमांड कर रहे थे मैं वीडियो बनाऊं। मुझे इंतजामिया की तरफ से था कि आपने ये काम नहीं करना। इस दौरान हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की कि चले अगर वो वाला मामला नहीं होता तो अलग से कम इतवार वाले दिन तक के लिए को, लेकिन वो राब्ता नहीं हो सका। वो एक अलग बात। मैंने पहला फोन किया नहीं उठाया उन्होंने, और सरकार मैंने नादर अली को फोन किया, बात ही छोड़ दे, जो मेन बंदा नहीं उसी दिन ही उसी दिन नहीं, रात को नहीं, सुबह मुझे फजर के बाद पता चला। और मैंने डीपीओ की कॉल आई तकरीबन उसके असिस्टेंट की 8 बजे के करीब। जब रात को वो आए आप कहां थे? नहीं मुझे तो पता ही नहीं था ना, रात को 2:30 बजे बनाई ना वीडियो, तो सुबह फजर के बाद सामने आई ना। आपको पता ही नहीं था? नहीं पता ही, सारा वीडियो बना के आपके एक बंदे को भी उन्होंने वीडियो में लिया हुआ था कि यार एडमिन भी है। नहीं उन्होंने खुद वीडियो वो सरकार उन्होंने अपने चैनल से बनाई थी, अपने चैनल से बनाई थी। सुबह के वक्त वो वीडियो सामने आई तो फोन आया। फिर मैंने नादर अली को फोन करना शुरू किया। जोर के वक्त उठे, उन्होंने कॉल उठाई। मैंने कहा ये क्या हुआ? वो कहते हैं इस इतवार को तो मुफ्ती साहब मेरे पास आए थे, हम वीडियो गेम खेलते रहे, उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं मंगल को जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये देखो क्या इन्होंने हरकत की है, ये तो चले जाएंगे, पीछे हमारी अकेडमी सील हो जाएगी इस तरह की हरकत करके। तो उन्होंने मुझे लॉ एंड ऑर्डर के तो नहीं, उन्होंने मुझे सॉरी किया कि यार मुफ्ती साहब को मैंने ही उनके साथ एग्रीमेंट किया था कि आपकी मुलाकात करवाऊंगा, लेकिन मुफ्ती साहब ने क्या हरकत की। और इस बात की तस्दीक नादर भाई से आप पूछेंगे, वो बारहा करेंगे। मैं अपनी पॉडकास्ट में भी इस चीज का जिक्र तरीके से कर चुका हूं और वो वीडियो भी उन तक जा चुकी है। उनको पता है हमारे दरमियान तो जो बंदा था सेंट्रल पॉइंट, जिस तरह आपके और मेरे दरमियान जुनेद भाई हैं, इस तरह मेरे और मुफ्ती साहब के दरमियान नादर अली भाई हैं। तारिक मसूद साहब ने वो बाईपास की, मिस कमिटमेंट की। जी जाहिर है, संडे की बात थी, ट्यूसडे को पहुंच गए, ट्यूसडे को आए। आपको कोई कॉल नहीं की, आपसे नहीं कोई ना एडमिन ने राब्ता किया ना हुआ। अच्छा, आके बाहर खड़े होकर वीडियो, और मैंने देखा, मैंने उसका जवाब फिर, और पूरी ये सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती रही। बुध गुजर गया, जुमेरात गुजर गई, जुम्मा गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, इतवार को ही मैं बैठा और फिर मैंने कहा यार ये तरीका नहीं, अगर आपने आना है तो बेशक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी ले आए इतवार को, मैं तैयार बैठा हूं।
उसके बाद یہ وہ ویڈیو ہے جس کا میں ریفرنس جی 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 یہ بعد میں ہاں اس کے بعد پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو میں آن لائن ہفتے میں 5 دن بیٹھتا ہوں, آن لائن بات کر لیتے ہیں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی کچھ عرصہ چلتا رہا, وہ بھی معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا. وہ بھاگ گئے. نہیں میں یہ بھاگ کا لفظ نہیں, آج کی ڈیٹ میں تو میں بول نہیں سکتا کیونکہ مفتی صاحب کے میرے اوپر احسانات ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پیچھے ہٹ گئے. نہیں پیچھے ہٹ گئے یا ان کے بڑوں نے ان کو کہا کہ یار اس معاملے کو چھوڑیں. پر ہاں, اور ان کی یہ فیلڈ بھی نہیں تھی, میں آپ کو دونوں میں بتاؤں. سے ایک رہے. نہیں مفتی صاحب جو ہے نا وہ اس مزاج کے ہے بھی نہیں تھے, ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے. ہاں ان کے یہ مزاج ہی نہیں تھا. ان کا مزاج وہی ہے جو وہ اچھے محظوظ کرنے کے لیے لطیفے سناتے ہیں, ان میں سے کئی ایک میں بھی انجوائے کرتا ہوں. اچھی مثالیں دے لیتے ہیں, اچھے سوشل ایشو کے اوپر وہ بات کر لیتے ہیں. تو میں اس میں ان کی کیا مناظرہ ہو سکتا ہے پاکستان میں یا جہلم میں؟ آفیشلی تو یہ بین ہے, بہن ہاں جی مناظرہ. ٹھیک ہے, نہیں اور اس میں مناظرہ نہیں تھا, گفتگو کی بات ہوئی تھی کہ گفتگو کریں گے, اور میں نے اس میں بھی کہا بلکہ اردو پوائنٹ کو جو میں نے انٹرویو دیا نا اس میں مناظرے کا لفظ تھا, میں نے کہا مناظرہ نہ بولیں, یہ کہیں کہ علمی گفتگو. ابھی جو ریحان طاری کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا جی جی کہ ویڈیو بنا کر لاؤ, یہ مناظرہ ہے, گفتگو ہے یا ملاقات ہے؟ یہ بھی گفتگو ہی ہے, اس میں 10 منٹ میں گفتگو کے لیے ویڈیو بنوا کر لانا کی ضروری ہے؟ مفتی طارق مسعود آپ ہی آ جائیں تھوڑے نال گفتگو کر نہیں لیں. آئیں گے. کیوں وہ نہیں آئیں گے. کیوں؟ گفتگو ہی کرنی ہے نا, کوئی مناظرہ تھوڑی کرنا ہے, گپ شپ ہی لگانی ہے نا. اور سر وہ یہاں جیلم سے ہو کے جا چکے ہیں, 2 کلومیٹر تک نہیں آئے, ان کے علماء نے منع کیا تھا آپ نے اکیڈمی نہیں جانا. اچھا, ہاں جی ان کو منع کیا ہوا. تو یہ آپ نے ایک طرح سے ان کو چیلنج کر دیا. نہیں میں نے نہیں چیلنج کیا, میں نے دیوبند مکتب کی بات کی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے مکتب کی, نہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی. میں نے انہی کا بولا کہ وہ جا کر مفتی منیف صاحب کی بھی بات کی ہے, وہ جا کر ویڈیو سنگل آؤٹ نہ کریں, مفتی منیف صاحب وہ جا کر ویڈیو بنوا کہ اگر ان کو کوئی ہے تو ایسا کر لیں, ایک مہذب طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں تیار ہوں انشاءاللہ. اچھا اب میں اس کے اندر ایک پہلو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہوا جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جاتی کی, سوشل میڈیا کے اوپر آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پھر وہ ورڈ نہیں یوز کرتے بھاگنے والا, ٹھیک ہے, آدھے کہتے ہیں جی تسی نہ سکے تھے, آدھے کہتے ہیں جی او نہ سکے. تو کیوں یہ ڈسٹریکشن کریٹ کی گئی؟ نہیں ہو گئی, کیوں کی نہیں گئی. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا انجانے میں ہو گئی. اور دوسرا آپ نے کہا نا ڈالرز والا معاملہ یا یوٹیوب کی, آپ نے یہ تو بات کی نا کہ یار تسی ویڈیو چاڑو ادھر, میں ویڈیو چاڑ رہا, ویڈیو چاڑ دے جاندے ہیں یار, نیوز لیندے جاندے ہیں. چینل کے اوپر ویڈیو ایڈ بھی نہیں چلتا تھا بھائی, وہ تو 2023 کی پالیسی آئی ہے. اگر ڈالرز کا چکر ہوتا تو میں نے فل مونیٹائز کیا ہوتا, ایسا معاملہ نہیں ہے. اور میں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی ڈالرز کے لیے نہیں کیا, وہ اپنے نظریے کو درست سمجھتے ہیں, اس لیے مجھ سے علمی گفتگو یا ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے. میں ان کو بدنیت نہیں مانتا. ٹھیک ہو گیا. میرا ان سے جو انٹریکشن ہوا ہے نا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر, تو 2-3 مواقع کے اوپر ایسی چیز سامنے آئی کہ میں ان کو عام مولویوں سے بہتر سمجھتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نہ آپ نے نہ مفتی طارق مسعود نے ڈالر کے لیے کیا, انہیں اپنا ٹھیک لگتا تھا. ہاں بالکل, میں نے اپنا بالکل.